زیری ویس کی نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ کسی بھائی نے سوال کیا ہے کہ جادو سیکھنا کیسا ہے، کوئی اگر جادو کر رہا ہو تو اس کے جادو سے کیسے بچا جائے۔ جادو کرنا، جادو سیکھنا ایک گناہ کبیرہ ہے۔ اکثر و بیشتر ہوتا یہ ہے کہ جنات شیاطین خود ہی جادو کرتے ہیں۔ بہو کے دماغ میں ڈالیں گے کہ ساس جادو کر رہی ہے، ساس کے دماغ میں ڈالیں گے بہو، حالانکہ ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں کر رہا ہوتا، لیکن شیاطین خود ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کے اوپر شک ہوتا ہے نا، وہ ڈاؤٹ، وہ اس کے دماغ میں وہ چیز بیٹھ جاتی ہے، ہاں فلاں جادو کر رہی ہے، وہ پھر شیاطین اس کے دماغ کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ کوئی ایسی حرکت کرے گی یا کسی عامل کے پاس چلے گئے، بولے گا ہاں فلاں اس طرح کے نام، ہاں دیکھا مجھے شک تھا نا، وہیں وہ ہو گیا۔ کہ ہم جس کو بھی سکھاتے ہیں اس چیز کا ہم چیک کرنے سے ہی منع کرتے ہیں کہ کون کروا رہا ہے۔ آپ کو علاج سے غرض ہے، علاج کراؤ۔ نہیں، لوگ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ بتا دیں کہ کرایا کس نے، ایک مرتبہ بتا دیں ہم اس سے بچیں۔ بھائی جب وہ روحانی وار ہے، اگر کسی نے کروایا بھی ہے تو آپ اپنے اندر روحانیت پیدا کرو تاکہ آپ اس نقصان سے بچ سکو۔ نہیں، آپ یہ بتائیں وہ شیاطین کیا چال چلتے ہیں، لوگوں کو علاج سے ہٹا کے ان چیزوں میں الجھا کے رکھتے ہیں کہ کس نے کروایا، فلاں نے، آپس میں خاندان کو لڑواتے ہیں۔ اب یہ کہ جن کو ہم نے بھی سکھایا ہے اور سب باتیں ہماری مانیں گے کہ ہاں صحیح ہے، جب وہ بولیں گے کہ فلاں بندے نہیں کروایا، نہیں آپ یہ بتانا نہیں چاہ رہے تاکہ لڑائی جھگڑا نہ ہو، یہ بات نہیں مانیں گے کہ فلاں بندے نہیں کروایا، کہ کسی نے جادو نہیں کروایا، شیاطین نے کروایا۔ نہیں، کیوں؟ شیاطین کھیلتے ہیں انسان کے ساتھ۔ ابھی تو یہاں تک نوبت آ گئی ہے، ایک جاننے والے بندے نے بتایا کہ اس کے والد صاحب کہیں گئے تھے کسی عامل کے پاس علاج کرانے، تو عامل نے یہ بول دیا کہ آپ کی بہن آپ کے اوپر جادو کرا رہی ہے۔ حد ہو گئی ہے نا، اب بہن کیوں جادو کرائے گی؟ اسی طریقے سے اگر کوئی عورت اپنی بہو کو بیاہ کے گھر لے آتی ہے تو وہ کیوں جادو کرائے گی؟ لیکن نہیں، شیاطین اس کے دماغ میں ڈالیں گے، اس کی سوچ میں ڈالیں گے کہ نہیں آپ کی ساس تو کہیں اور رشتہ کرنے چاہتی ہے، اس وجہ جادو کرا رہے کہ رشتہ ٹوٹ جائے۔ تو انسان جب کسی کے اوپر کوئی بھی الزام لگا رہا ہو، اس کی جگہ پہ اپنے آپ کو رکھ کے سوچے کہ اگر کوئی ہمارے بارے میں ایسا بولے تو ہمارے اوپر کیا گزرے گی۔ اس لیے جب تک کوئی پروف نہیں ہے انسان گناہ گار ہو رہا ہے۔ ہم کسی کے بارے میں اگر گمان رکھ رہے ہیں کہ وہ بندہ برا ہے، ہمارے ساتھ جادو کر رہا ہے، برائی کر رہا ہے، تو اس کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک بات یقینی ہے، ایک بات ظنی ہے۔ یقینی بات یہ ہے کہ ہماری سوچ، نیگیٹو سوچ، یہ بات تو یقینی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس بندے کا وہ واقعتاً ایسا ہے، ہمارے اوپر جادو کرا رہا ہے، ہمارے ساتھ برا ہے یا نہیں، یہ ایک ظنی چیز ہے۔ ہو سکتا ہے جیسا ہم سوچ رہے ہیں ویسا نہ ہو، لیکن جو چیز یقینی ہے، ہماری سوچ نیگیٹو، ہم اس کو تو چینج کریں نا، اس کو تو صحیح کریں۔ اس طریقے سے ہم کسی کے بارے میں اگر اچھا گمان رکھ رہے ہیں کہ وہ بندہ اچھا ہے، تو اس کے اندر بھی دو چیزیں ہیں، ایک چیز ظنی ہے، ایک چیز یقینی ہے۔ یقینی چیز تو یہ ہے کہ ہماری سوچ یعنی وہ پوزیٹیو ہے، اچھی سوچ ہے، ہاں وہ بندہ واقعتاً اتنا اچھا ہے یا نہیں ہے، وہ ایک ظنی چیز ہے۔ لیکن جو چیز یقینی ہے ہم اس کے تو اپنے حساب سے وہ چینج کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات جن عاملوں کو پتہ بھی چل رہا ہوتا ہے، وہ جنات باقاعدہ اسی نام کا آ کے وہ بتا دیتے ہیں کہ ہاں فلاں بندے نے وہ کیا ہے، تو وہ بندہ پکا ہو جاتے ہیں، حالانکہ شیاطین خود ہی اس میں ملوث ہوتے ہیں، خود ہی وہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کا کام یہی ہوتا ہے لڑوانا۔ باقی رد سحر کے لیے سحر سیکھنا، مطلب ہے کہ جادو کو ختم کرنے کے لیے جادو سیکھنا، یہ بزرگان دین نے ایک حد تک گنجائش دی ہے۔ جب آپ کے پاس کوئی روحانیت کے ذریعے سے کوئی مسئلہ ختم نہیں ہو رہا، آپ مطلب ہے کوئی اور راستہ نہیں ہے، یقین ہے کہ واقعی اسی سے ہی وہ ہو جائے گا، تو پھر ایک گنجائش کی حد تک وہ ہے کہ وہ سیکھا جا سکتا ہے، کہ رد سحر کے لیے سحر سیکھنے کی ایک گنجائش ہے۔ نہیں، ویسے تو کوشش یہ کرنی چاہیے دعائیں پڑھ کے، قرآن و حدیث میں جو دعائیں ہیں ان چیزوں کا اہتمام کر کے اس چیز سے ختم کرنا چاہیے، ان چیزوں سے ہی ختم ہوتا ہے۔ انسان کے بعد جتنی روحانیت آتے ہیں اسی چیز سے ختم ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کوئی بندہ جادو نہیں کروا رہا ہوتا، لیکن بعض اوقات کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی نظر میں اتنی تاثیر ہوتی ہے کہ وہ کس چیز کو دیکھ لیتے ہیں وہ چیز خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ نہیں یہ جادو کرا رہا ہے، ایسا نہیں ہوتا، وہ ان کی نظر کا اثر ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کسی کے ساتھ کوئی جنات بری چیزیں وغیرہ ہوتی ہیں، اس بندے کا اپنا اختیار بھی نہیں ہوتا، وہ کس چیز کو دیکھ لیتا ہے، کس چیز کو بول دیتا ہے ایسے ہے، تو وہ بندے کو لگتا ہے کہ نہیں یہ لگتا ہے میرے پر یہ جادو کرا رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اس طرح ہر خاندان میں تو ایک عورت تو ضرور ہوتی ہے جس کے بارے میں مشہور ہوتا ہے کہ یہ جادو کرا رہے ہیں، حالانکہ اس کو پتہ تک بھی نہیں ہوتا ان چیزوں کا، لیکن یہ کیوں؟ یہ شیاطین یہ چالیں چلتے ہیں، خاندانوں کو توڑنے کے لیے، رشتوں کو توڑنے کے لیے شیاطین یہ کرتے ہیں، کرتے بھی خود ہی ہیں اور ڈالتے انسانوں کے اوپر ہیں۔ دیکھیں اگر آپ کسی کے اوپر الزام لگا رہے ہیں تو آپ کو پروف دینا پڑے گا، اگر آپ پروف نہیں دے سکے تو آپ ہی گناہ گار ہوں گے، کل قیامت کے دن تو آپ کو پروف دینا ہی دینا ہے۔ اپنے آپ کو اسی جگہ پہ رکھ کے سوچنا چاہیے، کوئی میرے اوپر ایسے بولے تو میرا کیا وہ ہوگا۔ تو یہ شیاطین اور جنات کا وہ ہے، ظاہر سی بات ہے۔ آپ دیکھیں ایک بہن بھائی میں
تو ایک فطرت چیز ہے، کبھی نفرت نہیں ہو سکتی، شیاطین ہی وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح میاں بیوی کا رشتہ ایک پیار محبت کا رشتہ ہے، اگر درمیان میں نفرت آ رہی ہے، یہ شیاطین کبھی تو وہیں جنات خود ہی ڈائریکٹلی ڈال دیتے ہیں، کبھی وہ اپنے چیلوں کو استعمال کرتے ہیں جو انسانوں کی شکل میں اور وسوسے ڈالتے ہیں، میاں بیوی میں نفرتیں پیدا کرتے ہیں، اس طریقے سے رشتوں میں نفرتیں پیدا کرتے ہیں۔ یہ کھیل اصل جنات کا ہی ہوتا ہے۔ بہت دفعہ یہ چیزیں جادو کی وجہ سے نہیں بھی ہوتی، ہمارے برے اعمال کا نتیجہ بھی ہوتی ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، یعنی جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ موڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیتا ہے۔ جب ہمارے برے اعمال کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے جب شیطان ہمارے پر مسلط ہو گیا تو وہ یہی کرے گا، رشتے توڑوائے گا، اس کا کام یہی ہے، شیطان کا پسندیدہ کام یہی ہے رشتے توڑوانا۔ لیکن ہم اس کا الزام کسی اور کے اوپر ڈال رہے ہوں گے کہ فلاں بندہ ہمارے پر جادو کرا رہا ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس طریقے سے کسی کے اوپر الزام لگانے سے پہلے بچنا چاہیے، ہمیں کسی کے اوپر سے غلط الزام نہیں لگانا چاہیے۔ تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔